فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات قرآن کریم کے سورہ مبارکہ سورہ دہر کی جس آیت کریمہ کے ذیل میں اس اشر محرم کا آغاز ہوا، وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا، ہدایت کی سبیل کر دی۔ اب چاہے تم اس سلسلہ ہدایت کو مانو اور مان کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، یا اس کا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کے عالم نے اس سلسلہ ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس کو ماننے کے فائدے بھی بتا دیے اور نہ ماننے کا نقصان بھی بیان فرما دیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بہت جلد اپنی پچھلی گفتگو سے منسلک ہو جاؤں تاکہ تھوڑے سے وقت میں کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جسے منتخب کیا اور جسے چن کے اس کائنات میں بھیجا، ولو دشمنوں نے انہیں قید کر دیا اور ان کی زندگیوں کا بیشتر حصہ قید خانے میں گزر گیا، لیکن وہ اتنے مقدس تھے، اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ دشمن بھی کبھی ان کے دامن پہ داغ نہ ثابت کر سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت یا حدیث آپ پیش کر دیں، کہیں سے لا کے اس کو پروف کر دیں کہ ہمارے کسی امام نے معاذ اللہ خاکم بدہن اعاذ باللہ کسی کا حق کھایا ہو، کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہو، معاذ اللہ اعاذ باللہ کسی کو ستایا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب طرف سے یہی جواب آئے گا کہ اماموں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، دشمن بھی اعتراف کرتا ہے کہ اماموں میں کوئی نقص نہیں تھا، تو پھر انہیں قتل کیوں کیا گیا؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہاں مجلس ہو رہی ہے، ایک چور بہت دیر سے ٹہل رہا ہے اس فراق میں کہ کب یہ روشنی ختم ہو اور ہم اپنا ہاتھ صاف کریں۔ لائٹ چلی جاتی ہے اور وہ اچانک اپنے مقصد کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اسی مرحلے میں آپ نے جیب سے ماچس نکالی اور ایک شمع جلا دی۔ جیسے ہی آپ شمع جلائیں گے تو وہ آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا، شمع پہ اٹیک کرے گا۔ اگر متوجہ ہیں آپ تو بات آپ تک پہنچ جائے اور آسان لفظوں میں یوں بیان کر دوں۔ اندھیرا ہوا، جلی شمع جلائی آپ نے، لیکن اس نے آپ پہ حملہ نہیں کیا کہ آپ نے کیوں جلائی، اس نے شمع پہ حملہ کر کے اسے بجھا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ حملہ تو آپ پہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے روشنی کی، شمع کو اس نے کیوں بجھایا؟ وہ جانتا تھا کہ اگر حملہ اس پہ کیا جائے کہ جس نے شمع کو روشن کیا ہے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ شمع پہ حملہ اس نے اس لیے کیا کہ اندھیرا ہو جائے اور میرا چہرہ کوئی نہ پہچان پائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرا چہرہ کوئی نہ پہچان پائے۔ دراصل
اللہ نے اپنے نور سے نور امامت کو خلق کیا۔ دشمن نے یہ سوچا کہ جب تک یہ امام موجود رہے گا میرے چہرے سے نقاب ہٹی رہے گی۔ اس نے پہلی شمع کو بجھانے کی ناکام کوشش کی، اللہ نے کہا سدھر جاؤ، دوسرے امام کو بھیج دیا، اس نے دوسرے امام کو قتل کر دیا، اللہ نے پھر مہلت دی، تیسرے امام کو بھیج دیا، تیسرے امام کو شہید کر دیا، اللہ نے چوتھے امام کو بھیج دیا۔ مہلت پہ مہلت اللہ دیتا رہا، لیکن جب یہ شمع بجھاتے رہے تو اس نے 12ویں شمع کو فانوس کے اندر رکھ لیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غیبت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ فانوس ہمارے یہ بچے نہیں جانتے، نوجوان نہیں سمجھتے، بزرگ ہمارے جانتے ہوں گے۔ دیکھیے دور دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فانوس کا مطلب ہے شمع کا حصار کر لینا۔ پہلے زمانے میں جو دیے جلائے جاتے تھے، جو چراغ جلائے جاتے تھے، ان کے چاروں طرف شیشہ ہوتا تھا۔ یا اور دور بدلا تو لالٹین آئی۔ لالٹین میں شیشے کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ روشنی باہر تک پھیلاتا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، شیشے کا فائدہ یہ ہے کہ روشنی رکے نہ، باہر کی ہوا شمع کو گل نہ کر سکے۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ فانوس ہے جس میں اللہ نے 12ویں امام کو رکھا، اس لیے کہ تم بار بار بجھا رہے تھے۔ اللہ نے فانوس میں رکھ کے کہا کہ دیکھو اب تم بجھا نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت میں اگر ہیں تو ان کے رہنے کا فائدہ کیا ہے، جیسے لالٹین جل رہی ہے شیشے کا فائدہ ہے، وہی غیبت میں امام کے رہنے کا فائدہ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم فانوس غیبت میں رکھیں گے۔ اب تک ہم نے ڈھیل دی، تم حرکتوں سے باز نہ آئے تو 12ویں کو فانوس میں رکھا۔ اب جب وقت آئے گا تو فانوس چاک کر کے جب 12واں آئے گا تو ان پر تلواریں چلیں گی جنہوں نے پہلی شمعوں کو بجھایا۔ اللہ نے اس سلسلہ امامت کو رکھا۔ بہت تیزی سے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور چند فقرے مسائل۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ خلافت کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کے لیے جو لفظ استعمال کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور بہت مقدس لفظ ہے یہ خلیفہ، بھائی جس سے سلسلہ آدمیت کا آغاز ہوا، اس نبی کو اللہ نے کہا کہ ہم نے خلیفہ بنا کے بھیجا۔ لیکن دور بدلتا رہا اور نبی کریم کے بعد یہ نام اتنا بدنام ہو گیا، اتنی اہمیت لفظ خلیفہ کی گرا دی لوگوں نے کہ حجام کو بھی خلیفہ کہنے لگے لوگ۔ اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا نبی کے بعد کہ صاحب خلیفہ ہمارا، امام تمہارا۔ غور کر رہے ہیں آپ، حالانکہ ایسا نہیں کہ خلیفہ ان کا ہی ہو۔ ہمارا باپ، ہمارا دادا حضرت آدم خلیفہ ہی بن کے اس کائنات میں آیا، لیکن ان کے انداز بیان نے اس لفظ کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ اب وہاں سے تقسیم ہو گئی، تمہارے امام، ہمارا سلسلہ خلافت، تمہارا سلسلہ امامت۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، جو انہوں نے سلسلہ خلافت کا قیام کیا وہ اتنا بدنام ہوا اور اس حد تک پہنچا، اور جو سلسلہ امامت کے ماننے والے تھے ان کا معیار آپ پہچان لیجئے۔ نبی کریم کا دور ختم ہو چکا ہے، دوسری خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک شخص رہتا، اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اور وہ اونٹنی وہی کمائی کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اس کے پاس ذریعہ اس پہ مال اٹھانا اور لوگوں کے یہاں پہنچانا، اسی سے وہ اپنے بچے پالتا ہے۔ وہ اونٹنی پاگل ہو گئی تو اس نے مجبوراً اسے جنگل کی طرف بھیج دیا، لیکن بچے بھوکے مرنے لگے تو وہ اونٹنی کو لینے کے لیے گیا، اور جیسے ہی اونٹنی کی طرف جاتا تو اونٹنی اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی۔ پریشان تھا، مدینے پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ رسول کا جانشین کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی رسول کے جانشین ہیں۔ کہا اچھا۔ اور جانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ رسول کے جانشین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ہمارا ایک مسئلہ حل کیجیے۔
کیا بات ہے کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، بچے بھوکے مرنے لگے، وہ پاگل ہو گئی، کوئی علاج بتائیے، آپ رسول کے جانشین ہیں تو کچھ نہ کچھ تو علاج معلوم ہوگا۔ رسول کے زمانے میں ایسے کئی واقعے ہوئے اور رسول نے اس کا علاج بیان فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دعا تم کو لکھے دے رہا ہوں۔ کہا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے آپ پوری توجہ سے سنیے گا، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ کہا یہ دعا تم اونٹنی کے کان میں پڑھ دینا۔ دیکھیے اونٹنی ہے پاگل۔ کہا یہ دعا تم اونٹنی کے کان میں پڑھ دینا۔ کہا صاحب کان میں کیسے پڑھیں گے؟ کہا تو پھر اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ اس کے کان تک آواز پہنچ جائے۔ غور کیا آپ نے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارہ گیا جنگل میں اور ایک پیڑ پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ادھر سے وہ اونٹنی آئی اور جیسے پیڑ کے نیچے آئی، اس نے زور سے وہ دعا پڑھی جو خلیفہ وقت نے اسے لکھ کے دی تھی۔ تاریخ نے لکھا اونٹنی اور پاگل ہو گئی، اونٹنی اور زیادہ پاگل ہو گئی۔ اب یہ تو پریشان، پھر پلٹا اور پھر آنے کے بعد کہتا ہے کہ صاحب آپ نے جو دعا لکھ کے دی اونٹنی اور پاگل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا تم خلافت کو بدنام کرنا چاہتے ہو، نکل جاؤ دربار سے۔ یہ مایوس ہو کے دربار سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ پشت پر ایک ضعیف کا ہاتھ آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کیوں بیٹھتے تھے غیر کے دربار میں؟ یہی سبق دینے کے لیے بیٹھتے تھے۔ پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا تو غلط جگہ آ گیا ہے، چل میں تجھے اصل رسول کے وارث کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، مولا متقیان کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان تم پر میرا سلام۔ جو ہمراہ اس کا نام لے کے مولا نے آواز دی۔ اب یہ تو حیرت میں پڑ گیا کہ میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں۔ مولا باہر آئے اور آنے کے بعد فرمایا تو اپنا سوال خود بیان کرے گا یا میں بیان کروں؟ اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا مجھ سے بہتر جانتے۔ مولا نے کہا پھر بھی سوال تو بیان کر۔ اس نے کہا یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک دعا پڑھی جو ہمیشہ کے لیے اسے یاد ہو گئی۔ سمجھے آپ خلافت اور امامت کا فرق؟ بھائی کاغذ پہ لکھی ہوئی دعا کبھی بھی مٹ سکتی ہے، کبھی بھی کھو سکتی ہے، لیکن جو ضمیر میں بٹھا دی جاتی ہے وہ نسلوں تک جاتی ہے۔ کوکب دری ایک کتاب، اس میں پوری وہ دعا موجود ہے، وہ یہ واقعہ بھی موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بس دور تیری اونٹنی دکھائی دے، آہستہ سے اپنے لبوں پر اس دعا کو جاری کر دینا۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولا نے فرمایا دور تیری اونٹنی نظر آئے تو اپنے لبوں کو آہستہ سے ہلا کے وہ دعا پڑھ دینا۔ وہ گیا، لبوں کو ہلایا، وہ دعا پڑھی، اونٹنی وہاں سے سر جھکائے آئی، قدموں پہ سر رکھ دیا۔ آپ نے دونوں باتوں میں فرق محسوس کیا؟ خلیفہ وقت نے جب دعا تعلیم کی تو اس نے اونٹنی کے جنون میں اور اضافہ کر دیا۔ امام وقت نے جب دعا تعلیم کی تو اس دعا نے چڑھے ہوئے جنون کو اتار دیا۔ اب آپ سمجھے امامت و خلافت کا فرق؟ انسان کے اوپر جب خلافت کا جنون سوار ہوتا ہے تو انسان یزید بن جاتا ہے۔ امامت جب اس چڑھے ہوئے جنون کو اتار دیتی ہے تو انسان کو حر بنا دیتی ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ امامت جب چڑھے ہوئے جنون کو اتارتی ہے تو انسان کو حر بنا دیتی ہے۔ بس میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ 4 محرم ہے عزیزو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سال بھر ہم جس چیز کا انتظار کرتے ہیں، کسی عزادار کو نہ عید کا انتظار رہتا ہے، نہ بقرعید کا انتظار رہتا ہے، سال بھر محرم کا انتظار رہتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، فلک میں محرم کے چاند نمودار ہوا تھا اور آج 4 محرم ختم ہو گئے۔ سوچیے آپ کیا ہم عزاداری کا حق ادا کر پائیں؟ ہم شرمندہ ہیں بی بی زہرا، 4 محرم ہو گئی، اب تک تو ہم ایسا نہیں رو پائے کہ جیسا آپ سے وعدہ کہ آپ کو پرسہ پیش کریں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ حسین کی ٹوٹی پسلیوں والی ماں بڑی امیدیں لے کے آپ کے پاس
4 محرم قیامت کی تاریخ ہے کربلا کے لیے. شمر کا لشکر آیا ہے. دیکھیے میں ایک نفسیاتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا ہے اور اس کے بعد مسلسل یزیدی لشکر آتا رہا. کس کا؟ خولی کا لشکر، فلاں کا لشکر، فلاں کا لشکر. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا اس کی قیادت میں. زمین کربلا ہل گئی. بار بار جناب سکینہ جناب زینب سے کہتی ہیں بیٹی اماں اب کس کا لشکر آیا؟ بیٹی اب خولی کا آیا. بیٹی اماں اب کس کا لشکر آیا؟ سنان ابن انس کا آیا. اب کس کا آیا؟ شمر کا لشکر آیا. 4 سال کی بچی ہے. ایک بات پھوپھی سے کہتی ہے کیا پھوپھی اماں کیا پوری دنیا یزید کی ہے، میرے بابا کا کوئی پوری دنیا یزید کی ہے، میرے بابا کا کوئی نہیں. اسی جملے نے جناب زینب کو مجبور کیا تھا جو حسین سے کہا تھا کہ آپ بھی اپنے کسی دوست کو خط لکھیے، اور حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. 4 محرم آپ جانتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ صاحب کربلا میں 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. غلط ہے. 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہو گیا. پانی کربلا میں 4 محرم سے بند ہو گیا تھا. 7 محرم سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا. اور کا دستہ آگے بڑھا. 4 محرم کو حر نے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹوائے. جناب عباس نے زمین پر خط کھینچا اور کہا کیا کہتا ہے؟ کہا خیمے فرات کے کنارے سے ہٹاؤ. کہا جب تک عباس زندہ ہے تیری ماں کے دودھ میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹوا دو. حسین نے جناب عباس کا جلال دیکھا، خیمے میں آئے اور زینب سے کہتے ہیں شیر بفر گیا ہے، منا لو عباس کو. زینب جناب زینب کہتی ہیں بھیا کہ عباس آپ کی بات نہیں مانیں گے. کہا نہیں عباس میرا بڑا لحاظ کرتا ہے زینب، لیکن عباس کو کہاں تک منع کروں، منع کرتے ہوئے بھی شرم آنے لگی. جناب زینب نے بلایا، اے میرے جری فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو. شہزادی مجبور نہ کیجیے. کہا نہیں زینب حکم دیتی ہے. ٹھیک ہے میں اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لوں گا. عباس نے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے. اسی انداز نے حر کے کردار میں تبدیلی پیدا کی. شب عاشور آدھی رات ہو گئی، حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا. میں نے عرض کیا پہلی گفتگو میں، پہلی مجلس میں، کہ مصائب سنے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے. آدھی رات گزر گئی. حر کا غلام کہتا ہے کہ میرے آقا کو جلدی سونے کی عادت تھی اور شب عاشور آدھی رات گزر گئی. حر کے غلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا آقا ٹہل رہا ہے. اس نے کوزے میں پانی بھر کے حر کی خدمت میں پیش کیا کہ شاید طبیعت کچھ ناساز ہو. حر نے پانی تو لیا لیکن کوزہ زمین پر پھینک دیا. حر کا غلام گھبرایا، خیمے سے باہر نکلا اور حر کے بھائی کے خیمے میں پہنچا. اور پہنچنے کے بعد کا پتہ نہیں آقا کو کیا ہو گیا ہے، آدھی رات گزر گئی ہے، ابھی تک سوئے نہیں ہیں، اور میں نے پانی دیا تو انہوں نے کوزہ ہاتھ میں لے کے زمین پر پھینک دیا. حر کا بھائی غلام کے ساتھ حر کے قریب آیا، خیمے میں آیا. آنے کے بعد بھائی سے پوچھتا ہے کیا بے چینی ہے؟ حر کچھ نہیں بولتا. یہ ذہن میں رکھیے یہ آدھی رات کی بات ہے، آدھی رات گزر جانے کی بات. حر نے اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہا. اپنے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے حسین کے خیمے کی پشت پہ آیا اور کہا کان لگا، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ حر کا بھائی کہتا ہاں حسین کے بچے، الاتاش ہائے پیاس. میری ماں بہنیں بیٹھی، صاحب اولاد کا مجمع، ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں. یہ واقعہ ہے آدھی رات گزر جانے کے بعد. حسین کے بچے الاتاش ہائے پیاس کی آواز بلند کریں. عزیزو آپ خوب جانتے ہیں بچے جلدی سو جاتے ہیں. آدھی رات کو حر اپنے بھائی کو لے کے گیا. ارے شدت آتش سے حسین
آج اطفال حسینی شدت آتش سے نہ تڑپ رہے ہوتے، کہا میری ارادہ کیا ہے؟ کہا حسین کی طرف جانا، جدھر ہم ہیں ادھر باطل ہے، جدھر حسین ہے ادھر حق ہے۔ صبح نمودار ہوئی، حر کا غلام، حر کا جوان بیٹا، حر کا بھائی ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے چلے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد حر نے اپنے جوان بیٹے کو قریب بلایا، کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کہا بابا آپ باطل سے نکل کے حق کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھوں کو کیوں بندھوا رہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے یہی ہاتھ لجانے پر سے حسینی کا پہنچے۔ بیٹے نے ہاتھ باندھ دی، کہا میرے لال میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ کہا بابا آنکھوں میں پٹی کیوں بندھوا رہے ہیں؟ کہا میرے لال یہی آنکھیں تھی جو عباس سے لڑی تھی، مجھے غیرت آئے۔ آنکھوں میں پٹی باندھ دی، قافلہ چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کہتا اللہ اکبر۔ باپ پوچھتا میرے لال کیا دیکھا، کیوں اللہ اکبر کہا؟ کہا حبیب ہیں، جان ہے، زہیر ہے، آنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ پھر قافلہ آگے بڑھا، پھر آواز دی اللہ اکبر۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا قاسم ہے، اون محمد ہے، علی اکبر ہے، انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ پھر قافلہ آگے بڑھا، آواز دی اللہ اکبر۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آقا عباس آ رہے ہیں۔ پھر آگے قافلہ بڑھا، بیٹے نے بے چین ہو کے کہا اللہ اکبر۔ باپ پوچھتا کیا؟ آقا حسین خود چلے آ رہے ہیں۔ اور نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، بیٹے سے کہا حسین کے قدموں تک پہنچا دے۔ حسین کے قدموں میں بیٹے نے پہنچایا۔ آقا کیا میری خطا معافی کے قابل ہے؟ کریم ابن کریم حسین نے اٹھا کے حر کو کلیجے سے لگایا، اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ تیری ماں نے تیرا کیا خوبصورت نام رکھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ زینب کو خبر ہوئی، حر آیا، تڑپ گئی۔ اب تک حر آتا تھا نا تو دشمن کا کوئی پیغام لے کے آتا تھا۔ اماں فضا بھیا سے پوچھو حر کیوں آیا؟ شہزادی زینب کو پیغام پہنچا، حر بھیا کی نصرت کے لیے آیا۔ علی کی بیٹی، خدا کسی کو اتنا مجبور نہ کرے۔ کائنات کو جس کے صدقے میں رزق ملتا ہے وہ زینب عجیب جملہ کہلاتی ہے۔ اے بھائی حر زینب بہت شرمندہ ہے، تم ایسے وقت میں ہمارے مہمان ہوئے کہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک گھونٹ پانی سے ضیافت نہیں کر سکتے۔ اور نے اپنے منہ پر تپاچے مارے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ حسین گلے سے لگا کے کہتے حر تو نے میرا مہمان، مہمان کو مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ بس پڑھ چکا زیادہ رو، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل۔ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین انکار کرتے رہے، حر اصرار کرتا رہا، مجھے نہیں معلوم کیسے اجازت ملی، لیکن حر نے اجازت لے لی۔ اجازت لینے کے بعد حر نے اپنے جوان بیٹے کو اشارہ کیا کہ جاؤ۔ حسین نے کہا حر کیا غضب کرتے ہو، جوان بیٹے کو سامنے مرنے کے لیے بھیجتے ہو؟ جملہ سن لو عزادارو۔ حر پلٹ کے کہتا ہاں مولا، میں چاہتا ہوں کہ میرا جوان بیٹا میری نظروں کے سامنے خاک و خون میں لوٹے، تاکہ میں دیکھوں اولاد کے لیے باپ کا دل کیسے تڑپتا ہے۔ میں نے بھی تو زہرا کے کلیجے کو بہت اذیت پہنچائی، آگ کو گھیر کے کربلا لایا، جوان بیٹے کو بھیج دیا حسین نے۔ تھوڑی دیر کے بعد جوان بیٹے کی آواز آئی، بابا میرا سلام آخر۔ حر اپنے بیٹے کی آواز پہ چلا، لیکن اللہ اکبر کیسا گھرانہ ہے، کربلا میں آفات مصیبتیں، اس کے باوجود بھی اہل بیت نے طریقہ نہیں بدلا۔ حر جب پہنچا تو عجب منظر دیکھا، جوان بیٹے کا سر ہے، حسین کا زانو ہے۔ جب پہنچا تو جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ حر نے چاہا جھک کے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے، 70 سال کی عمر ہے حر کی، حسین سے بڑے ہیں عمر میں، چاہا جھک کے بیٹے کی لاش اٹھائے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حر کیا غضب کرتے ہو، کہیں جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، میں نے کلیجہ پکڑ لیا۔ مولا ابھی وقت یہ بات کہہ لیجیے، کل جب 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھائیں گے
اب رک کر گیا